تو انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کیا فضل کیے ہیں۔ خدام احمدیہ، خدام پودکاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ آج میں آپ بھائیوں سے جس طریقے سے میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اس پیاری ملاقات میں جس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سورۃ فاتحہ کی ایک پیاری سی تفسیر کا ذکر کیا تھا، وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آپ تک وہ پیغام پہنچا سکوں، وہ باتیں پہنچا سکوں جو اس وقت حضور اقدس نے مجھ عاجز کو بتائی تھیں، اور وہ ایک ایسا خاص پہلو تھا جس سے سورۃ فاتحہ کی گہرائی کا کچھ علم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بات یقینی ہے کہ یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ بات جو میں نے نوٹ کی تھیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ سورۃ فاتحہ کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کی جو مطالب ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام سچی تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں کہ یہ جو ایک آیت ہے، یہ وہ موقع ہے کہ ہم اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی توجہ کریں اور سوچیں، اور اس کے مطلب کی گہرائی کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر یہ ذکر آیا ہے کہ تمام سچی تعریفیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جب اس موقع پہ آئیں کہ ہم الحمدللہ کہیں، تو یہاں پر ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دے، لیکن ہمارا دل اس کی گواہی کس طریقے سے دے گا؟ یہ وہ موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت کائنات، اس پیاری دنیا کے اوپر اپنی نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن پیاری چیزوں کے ساتھ نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ تو پھر حقیقی طور پہ دل سے تعریف نکلتی ہے۔ حضور فرما رہے تھے کہ اگر آپ ایک خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اگر تو وہ بہت خوبصورت پینٹنگ ہو تو دل سے جو ہے نا، جس نے پینٹنگ بنائی ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ تعریف کے جذبات جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر نظر کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا حسین نظر آنے لگے گا۔ اور یہ واقعی طور پہ دیکھا جائے میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پہلی آیت کے آدھے حصے میں جہاں پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہنے کے اوپر ہی
آپ کی نظر کہاں کہاں پر جائے گی اور آپ کن کن چیزوں کے اوپر توجہ کریں گے اور کن کن چیزوں کا شکر ادا کریں گے. تو یہ ایک نیا دروازہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ہر رات ہر روز جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو اس دروازے سے اندر جا کے ذرا دیکھیں، کبھی کسی مضمون کو کبھی کسی اور مضمون کو. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ رب العالمین، یہ جو عالم ہے اس کے بارے میں نا حضور نے بڑی پیاری تشریح کی. مجھے یاد پڑتا ہے اس دن حضور کے ٹیبل پہ ایک کیمرہ پڑا ہوا تھا، غالباً MTA کا کیمرہ تھا جو وہاں پر پڑا ہوا تھا. وہ یا تو تبرک کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں پتہ، لیکن بارہ وہ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک کیمرہ ہے اور اس کے ساتھ آپ دور کی چیزیں نزدیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور نزدیک کی چیز کو بھی تھوڑے سے یعنی کہ زوم آؤٹ کر کے اس کو بڑا کر سکتے ہیں، دور بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو حضور فرما رہے تھے کہ تم یہ تصور کرو کہ ہم اس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے اب زوم آؤٹ ہوتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں تو لندن میں ہم بیٹھے ہیں، لندن سے باہر نکل جائیں تو ہم دونوں کی یہ جو وجود ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اور اس دنیا سے ہم باہر نکل جائیں، زوم آؤٹ مزید کریں تو لندن کا اس دنیا میں ڈھونڈنا وہ مشکل ہو جائے گا. اور پھر اگر ہم مزید اس سے باہر نکلیں تو ہماری جو ملکی وے ہے اس میں ہماری یہ جو دنیا ہے، یہ جو ارتھ ہے، یہ ایک ذرے کے مطابق ہے. اور اس سے مزید آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ایسی کائنات ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے پلانٹس ہیں جن کے مقابلے پر ہمارے اس جو دنیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں اسی طریقے سے اس یونیورس کی سطح سے اگر چیز کو دیکھیں تو ہماری یہ دنیا یہ غائب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پلانٹس ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر ایسے اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں اور کتنے اور کائنات ہیں، ایسے کتنے اور ملٹی ورسز ہیں جن میں ہماری یونیورس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ ایک سفر ہے کہ اگر آپ اس کو ذرا اس کا تصور کریں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور مجھے بھی یاد ہے کہ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ اب تم یہ تصور کرو کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا جو ہے رب ہے، جس نے اس کو شروع سے بنا کر کے اس حالت تک پہنچایا اور مزید آگے لے کر جا رہا ہے. وہ اس رب نے ان سب چیزوں کو اپنے بس ایک ارادے کے ساتھ بنا دیا اور فرمایا کہ ہو جا، اور یہ ہونا شروع ہو گیا اور چلتا چلا جا رہا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک سے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا تصور نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، تب تک سے نماز کی حقیقت جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی. تو آپ محسوس کریں گے کہ اس پہلی آیت کی ایک یہ جو چھوٹی سی تفسیر ہے، اس میں آپ کا وجود جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. جب آپ کا وجود ہی کوئی نہیں، آپ نظر ہی نہیں آ رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں جب آپ خود نظر نہیں آ رہے اور پھر آپ محسوس کریں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اس رب سے جس نے ان سب چیزوں کو بس اپنے کے ارادے سے بنا دیا. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈر کا مقام شروع ہوتا ہے. انسان ڈرنے لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اور میں کس سے بات کر رہا ہوں، اس رب سے جو ان سب چیزوں کے اوپر ان سب چیزوں کا رب ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک پہلا سٹاپ ہے جس کے اوپر انسان سوچتا ہے، اور پھر اس کے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں. الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس میں ایک یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بن مانگے دینے والا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہاں پر
تھوڑا سا انسان سوچتا ہے کہ یہ وہ رب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جو سب چیزوں کا رب ہے، اس نے مجھے بن مانگے کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں۔ اس نے نہ کہ صرف مجھے بن مانگے چیزیں جو ہے نا عطا کی ہیں، بلکہ اس نے جو میں نے مانگا ہے وہ بھی عطا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر انسان ذرا ٹھہر کر کے ان ساری نعمتوں کو تو یاد کرے جو اس کے رب نے اسے بن مانگے دیے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ اب سوچیں آپ کہ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے 2 آنکھیں مانگی تھی، ناک مانگا تھا، منہ مانگا تھا، اور اگر 2 آنکھیں مانگی ہوتی، ناک منہ مانگا ہوتا یا نہ مانگی ہوتی تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، لیکن اسی طریقے سے دوسری چیزوں پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی مانگی نہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے رحم نے آپ کو عطا کیا اور کبھی آپ سے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہ لیا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ ہم اس یہاں پر ٹھہر کر کے الرحمن پہ ٹھہر کر کے ذرا اس کے بارے میں تو سوچیں کہ ہمارے رحمان رب نے ہمیں کیا کچھ بن مانگے دے دیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی سوچیں کہ ہم نے جو چیزیں مانگی تھیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب ان دونوں پہلو کے اوپر انسان کی نظر جاتی ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کیا فضل کیے ہیں اور میں نے اس کا کیا جواب دیا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر شرمندہ ہوں کہ میرے رب کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، ان احسانوں کو یاد کریں اور پھر اگلی سٹیپ کی طرف جائیں۔ اور اگلے سٹیپ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی کہ وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پر ڈرنے کا مقام ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ یہ ڈرنے کا مقام ہے کیونکہ ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہیں جو ان سب چیزوں کا مالک ہے، اور اس نے ہم پر اتنے احسانات کیے جو گنے نہیں جا سکتے، اور ہم نے اس کا کیا جواب دیا۔ اور پھر یہ وہ ڈرنے کا مقام آ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں جزا سزا کے دن کا مالک ہوں۔ تو اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ ڈر آپ کے اوپر حاوی ہو جائے تو یہ ناممکن ہے کہ اس وقت پھر آپ کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو نہ نکلیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں اور کرم کی احسانوں کے نیچے دب چکے ہیں۔ اور پھر یہ تصور کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے گا یوم آخرت کے دن کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، تم نے مجھے کیا دیا، تم نے اس کا جواب کیسا دیا، تم نے کس طریقے سے ناشکری میرے ساتھ جو ناشکری کی ہے اس کا کیا حساب ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ یہاں پر آ کر کے ضرور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ رونے لگتا ہے۔ تو حضور نے مجھے یاد پڑتا ہے فرمایا تھا کہ جب رونا آئے تو پھر خوب روئیں اور یہاں پر آ کر کے اپنے رب سے رو رو کر کے معافی مانگیں کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے، یا رب تو مجھے بخش دے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص جب اس طریقے سے دل جو ہے وہ نرم ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں، یہ وہ حقیقی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے، اور ایسی معافی مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ پھر ہم اس نافرمانی کے راستے پر نہ چلیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے
وہ بھی بڑا پیارا ہے، اور حضور فرمانے لگے کہ اس کا اگلا سٹیپ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پیارے خدا، اے میرے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس پر میں نے جو نوٹس لکھے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے یہاں پر اس موقع پہ فرمایا تھا کہ دیکھیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اور پھر ہم سے وہ یوم آخرت کے دن اس کے بارے میں پوچھ تاچھ بھی کرے گا، اور یہاں پر ہم نے استغفار کیا، توبہ کی۔ یہاں پر آ کر کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی یہاں سے آگے چل سکتے ہیں، یعنی کہ حقیقی توبہ کرنا وہ جب تک سے اس میں اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد نہ کرے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جو موقع ہے، یہ جو لیول ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بہت زیادہ ٹھہر کر کے بار بار اس کو دہرا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز کا اقرار کریں کہ ہم یا رب صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی بت ہمارے دلوں کے اندر ہیں ان کو ہم نکال دیں، اور باقاعدہ جب بھی ایک بت کو نکالا تو پھر دوبارہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا رب ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وہ بت کیا ہیں؟ وہ بت یہ ہیں کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جھوٹ بول لیتے ہیں، اور اس قسم کے کئی سارے ہم نے پار رکھے ہیں۔ ان بتوں کو توڑ کر کے یہ وہ موقع ہے کہ ان سب بتوں کو اس وقت توڑا جائے، اور پھر اس چیز کا اقرار کیا جائے کہ یا رب ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور تو ہی ہے جو ہماری مدد آگے کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم اب اچھا بھی کام کرنا چاہیں تو وہ تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر حضور نے جب یہ بات فرما رہے تھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور کے سامنے جو ہے نا وہ ایک گلاس تھا پانی کا، تو حضور اس میں سے پانی پینے لگے، تو مجھے یاد ہے کہ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں تو پیاس نہیں لگی؟ تو میں نے وہاں پر حضور سے عرض کیا جی حضور نہیں، الحمدللہ مجھے آپ کی ان باتوں سے بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میں نے کبھی بھی سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس طریقے سے کبھی اس کی طرف میں نے نہیں سوچا۔ تو حضور فرمانے لگے یہ کچھ جو ہیں اس کے سٹیپس ہیں، ان سٹیپس کے اندر انسان ایک کے بعد اگلے سٹیپ میں جاتا ہے اور نئی سے نئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک پہنچتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایک قسم سے آپ کو ایک ایسی حالت سے لے کر کے ایک اچھی حالت کی طرف تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا اگلا سٹیپ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے نا یہ بھی بہت پیاری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے کہ یا رب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے، یعنی کہ نہ ہم کسی دوسرے ڈسٹریکشن کی طرف نہ جائیں۔ اور حضور مجھے فرمانے لگے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سیدھا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے اور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ کے ذریعے سکھلا دیا ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں
ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہمیں اس راستے کو طے کرنا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس سے آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ جو انعام کیا ہے یہ اس سے کیا مراد ہے اور یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں پر سب سے پہلے اور سب سے افضل جو ہے وہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہاں پر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا، اور ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور نے یہاں پر ٹھہر کر کے یہ فرمایا تھا، یہاں تصور تو کریں کہ ہم ان راستے پر کس طریقے سے چل سکتے ہیں۔ وہ راستہ تو نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہاں پر دل سے یہ دعا اٹھنی چاہیے کہ یا رب تو ہمیں ان راستوں پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے ہوئے سجدے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ان راستوں کے اوپر تو ہم کھڑے ہو کے چل نہیں سکتے۔ تو یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے یاد پڑتی ہیں کہ حضور نے یہ اس وقت فرمائی تھیں، اور ساتھ میں یہ پھر فرمایا کہ اس دعا کے بعد پھر یہ بھی دعا ہونی چاہیے کہ یا رب جب تو ہمیں اس راستے پہ چلنے کی مٹھاس عطا فرما دے تو پھر ہمیں اس راستے پہ قائم رکھنا، اور ہم ان قوموں کی طرح پھر بھٹک نہ جائیں جن پر تو نے انعام کیا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ تو یہ وہ کچھ نوٹس تھے جو میں نے لکھے تھے اور آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں خود تو کوشش کرتا ہوں کہ اس سورۃ فاتحہ کی سیر میں ہر روز کروں، اور آپ یقین جانیں کہ ہر روز ایک نیا مزہ آتا ہے اور ہر روز ایک نئی دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے نماز ہر روز پہلے سے زیادہ حسن کے ساتھ ایک انسان کو ملتا ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ فاتحہ کو حقیقی طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس بابرکت مہینہ جو سایہ فگن ہونے لگا ہے اس پر ہم اپنی پوری کوششوں کے ساتھ رات کی جو عبادتیں ہیں ان کے لیے اٹھیں، اور ہم اس نسخے کا استعمال کریں کہ ہم سورۃ فاتحہ کے اندر ڈوب کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو خاص چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ ایک کو فرض قرار دیا ہے، دوسرے کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے، لیکن کسی بھی مضمون میں پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ پھر ہر ایک پہلو کے اوپر جو ہے نا کوشش کی جائے۔ تو میرے بھائیوں سے مجھے یہ توقع بھی ہے اور ان کے لیے دعا بھی ہے کہ یہ جو رمضان کا خاص مہینہ آ رہا ہے اس کو یہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور پوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر کے اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ ایک پختہ
رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی وجہ سے پھر ہم خلیفہ وقت کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔ جزاکم اللہ۔